الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف اور خشیت، یہ اس پہ گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ شیخ کی عبارت تو مکمل ہوئی، اب انشاءاللہ مزید کچھ جو ہے نا آیات اور احادیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ ملک کی آیت نمبر 12، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، رب کو دیکھا نہیں ہے مگر یہ ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کا ڈر موجود ہے، خشیت الہی ہے، نیکی ہے، تقوی ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ ایسے خوش نصیب مومن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم، و اجر کبیر، بہت بڑا اجر، مغفرت گناہوں کی معافی، کہ ان کے گناہوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہے، جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور رب کی عظمت ہے دل کے اندر، اس کا ڈر رکھتے ہیں دل کے اندر، نیکی کے جذبات ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، و اجر کبیر، اور بہت عظیم، بہت بڑا اجر ہے، یعنی جنت کے اندر اللہ پاک کی جنت کے اندر نعمتیں ہیں، نعمتوں والی جنتیں تیار ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 46، فرمان باری تعالی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یا دو جنت کے اندر باغات ہیں، یا دو محلات اور باغات ہیں اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حساب کتاب کا خوف، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، پیشی کا جو دن ہے، حساب کا جو دن ہے، یوم الحساب، ملاقات کا جو دن ہے، اس کا ڈر ہے دل کے اندر۔ اپنے اعمال اللہ کے سامنے کھلیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی فکر کرتے ہیں آخرت کی، کہ آخرت میں اپنا حساب کیسے دیں گے اللہ سے، تو گناہوں سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی فکر کیا ہوتی ہے کہ میں کس طرح اللہ کے عذاب سے بچ سکوں۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ قیام کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، خشوع و خضوع ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے قیام کی حالت میں، یہ قیام عبادت ہے، تو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا نمازوں میں، اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا حساب کتاب سے، تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں یا دو باغات ہیں۔ یہ سورہ رحمان آیت نمبر 46۔ اور اس کے بعد سورۃ النازعات کی 4 آیتیں ہیں، 37، 38، 39، 40، 41۔ آیت نمبر 37 سے لے کے آیت نمبر 41 تک، 37، 38، 39، 40 اور 41، 5 آیتیں ہیں۔ سورہ نازعات یا ماں کے سپارے میں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس انسان نے بھی سرکشی کی راہ اختیار کی، لیکن پھر جس نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، حد سے نکل گیا، اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اللہ کا باغی بن گیا، سرکشی اختیار کی اور اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے طغیانی کہتے ہیں ایک حد سے نکل جانا، بپھر جانا، اپنی اوقات سے باہر نکل جانا۔ تو جس انسان نے بھی سرکشی کی اور اپنی اوقات سے باہر نکل گیا، یعنی گناہوں کے راستے پہ، اللہ کی نافرمانی کے راستے میں حد سے آگے نکل گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی کے پیچھے لگا رہا،
دنیا کی مستیاں میج مولے اور دنیا ہی کے اپنا سب کچھ سمجھتا رہا. اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی آخرت کی، کوئی مرنے کا ڈر ہی نہیں تھا. کبھی مرنے کا تصور، کبھی خیال، کبھی اس فکر کو دل کے اندر، سوچوں کے اندر لاتا ہی نہیں تھا. کبھی اپنے مرنے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا، نہ مرنے کی فکر کرتا تھا، نہ اس کی کوئی تیاری کرتا تھا. اس کے لیے سب کچھ اس کی دنیا تھی. وہ آصد الحیات الدنیا، بس دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے موج میلے، دنیا کی جو ساز و سامان، دنیا کے مزے، دنیا کی آرام و آسائش اور عیاشیاں، دنیا ہی کے پیچھے لگا رہا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو پس اس کا دکھانا، اس کے رہنے کی جگہ، اس کا انجام جہنم ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پس جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے اوپر، آخرت کی کوئی فکر نہیں کی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب کتاب سے ڈر گیا، جو اپنی موت سے ڈر گیا، اپنی قبر سے ڈر گیا، جہنم سے ڈر گیا، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کو خواہشات سے روکتا رہا. جی چاہتا ہے یہ گناہ کرنے کو، یہ گناہ کرنے کو، نفسانی خواہشات سے رکا رہا، اپنے نفس کو روکتا رہا، کنٹرول کرتا رہا، بچاتا رہا، نفس کے خلاف جد و جہد کرتا رہا. اور یہ جہاد ہے، جہاد کرتا رہا، نیکیوں کے اوپر صبر کرتا رہا، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرتا رہا، محنت کرتا رہا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا. تو جس شخص نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچا لیا، قابو میں رکھا، کنٹرول کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پس ایسے خوش نصیب کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں. تو جو شخص اللہ کی فرما بردار اختیار کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے نفس کی باتوں میں نہیں آتا، نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام اللہ کی جنت ہے. یہی بات سورہ رحمان کے اندر جو ہم نے ابھی آیت نمبر 46 بتائی میں نے، کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں، دو باغات ہیں جنت کے اندر. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر احادیث ہیں، اور دو حدیثیں میں انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور دونوں احادیث صحیح بخاری کی متفق علیہ احادیث ہیں. پہلی حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا، صحابی بن گئے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو واقعہ تو بڑا طویل ہے، اس کی میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کا آخری کا حصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ آپ نے فرمایا اے عدی، یاد رکھنا کہ ہم میں سے ہر شخص کو، یعنی تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس مرحلے سے بچ جائے، اور سب نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنی ہے. اور کس کیفیت میں؟ کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ براہ راست بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کل قیامت والے دن کہ مجھے عربی نہیں آتی، میں اللہ سے کیسے بات کروں گا. ایک ایک بندے سے، اس دنیا کے اندر ایک ایک بندے سے اللہ جس کا حساب لے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ اسے حساب لے گا، اسے پوچھے گا. اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، نعمتیں یاد دلائے گا. نامہ اعمال کھولے جائیں گے، گناہ سامنے ہوں گے، نیکیاں ہیں نہیں، گناہ ہی گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہے کہ نعمتوں کا حساب دو. تو وہ بندہ اپنے دائیں دیکھے گا، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے آگ کے. اپنے بائیں دیکھے گا، اپنے اعمال نظر آئیں گے، جہنم نظر آئے گی. پاؤں کے نیچے دیکھے گا، جہنم نظر آئے گی. اپنے اعمال کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، پچھتائے گا. اور رب نے بغیر کسی کے ترجمان کے براہ راست اس سے سوال کرنا ہے. پھر آپ نے فرمایا اے عدی، جہنم سے بچا لو اپنے آپ کو. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، چاہے کچھ بھی کر کے، کوئی بھی نیکی کر کے، کچھ بھی کر کے، اپنی پوری کوشش کر کے، حتی الامکان جو کچھ بھی کر سکتے ہو محنت کرتے رہو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے. اور کچھ نہ صحیح تو کم سے کم ایک کھجور بھی نہ ہو تو اس کا ایک حصہ، بشق تمرہ،
یعنی کھجور کے 2 حصے کر دے نا تو 1 حصہ یعنی آدھی کھجور صدقہ کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے نا بس چھوٹے چھوٹے نیکیاں کرے اور بس آدھی کھجور صدقہ کر دو جہنم سے، نہیں، مطلب یہ سمجھانے کا کہ ایک اتنی چھوٹی نیکی کہ آدھی کھجور کے برابر صدقہ، اسے بھی معمولی نہ سمجھو۔ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیکیاں گناہ برابر ہو جائیں، تو ایک آدھی کھجور جو ہے یہ ایک نیکی تمہارے جو نا نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ یعنی ایک آدھی کھجور کا صدقہ یہ بھی قیامت والے دن اتنی اہمیت رکھے گا کہ یہ ایک آدھی کھجور کا صدقہ بھی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ تو آدھی کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، ہر نیکی کر گزرو۔ جو بھی مواقع میسر ہو نیکی کرنے کے، سوچو نہیں، اس نیکی کو کر گزرو۔ اسی طرح ہر گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی تم معمولی سمجھ کے گناہ کرتے رہو اور وہ ایک گناہ بھی تمہارا گناہوں کے پلڑے کو جھکا دے اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ تو ایک ایک گناہ سے ڈرتے رہو، ایک ایک نیکی کی قدر کرو اور گناہوں سے بچو۔ تو اتقوا النار، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو، چاہے ایک کھجور ہی صدقہ کر کے، اس کا آدھا حصہ ہی صدقہ کر کے۔ پھر ایک روایت میں یوں بھی آگے مزید الفاظ موجود ہیں کہ اگر کھجور بھی نہ ملے صدقہ کر کے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، پاکیزہ کلمہ، کوئی نیکی کا کلمہ، ایمان کا کلمہ، کوئی اللہ کی توحید کا کلمہ کہہ کے بھی، کوئی ذکر اذکار کر کے، کوئی اچھی بات، معروف کی بات، نیکی کی بات کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور کلمہ طیبہ سے ایک مراد تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر کلمہ جو ہے وہ نیکی کا کلمہ، کلمہ طیبہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، تمام کے تمام اذکار، تمام کی تمام دعائیں، یہ سب کچھ، یہ سب کلمۃ طیبہ ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ ہیں، تو کوئی بھی کلمہ طیبہ کے ذریعے، کوئی ذکر کے ذریعے، کوئی دعا کے ذریعے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کلمہ طیبہ ہے، کوئی بھی نیکی کر کے، کسی کو کوئی نیکی کا حکم دے کے، برائی سے بچا کے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حتیٰ کہ دنیا کی اچھی معروف کی باتیں جس میں لوگوں کا بھلا ہو جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچا دو اپنی باتوں سے، کسی کو اچھا مشورہ دے دو، کسی کے کام آ جاؤ، کسی کو تسلی دے دو مصیبت میں، تو یہ بھی کلمہ طیبہ ہے۔ یہ ایک چھوٹے سا یہ نیکی بھی جو ہے جہنم سے بچا سکتی ہے۔ تو اے عدی، تم میں سے ہر شخص نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا اس حالت میں کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، رب براہ راست پوچھے گا، اور بندے کو کیا نظر آئے گا؟ اپنے اعمال، گناہ نظر آئیں گے اور جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہی صدقہ کر کے یا کلمہ طیبہ کے ذریعے کوئی نہ کوئی نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ تو یہ ایک حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی ہے۔ اور دوسری حدیث کہ یہ بھی بخاری مسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 جنتیں ہیں، اور یہاں جنتوں سے مراد کیا ہے؟ 2 محلات اور باغات، کیونکہ جنتان جو ہے یہ وہ ہے 2 جنتیں، اور اس کی سنگولر کیا ہے؟ مفرد لفظ جنہ، جنتن، تو یہ باغ کو بھی کہتے ہیں، محل کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنے زبان میں جنت کہتے ہیں۔ تو جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ یا محل، ٹھیک ہے، یہ سارے معنی مراد ہیں اس سے۔ تو جو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، دل کے اندر نیکی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا ڈر ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی خشیت ہے، اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں ہیں، 2 باغات ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشاد فرمایا کہ 2 جنتیں ہیں چاندی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 جنتیں ہیں چاندی کی، اور ان کے اندر ہر چیز چاندی کی ہے، یعنی 2 ایسے باغ ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے۔ اب کیفیت کتنی اعلیٰ، کتنی عمدہ، کتنی بہترین ہوگی کہ وہ جنت ہے، جنت، اللہ کی جنت۔ اور یہ چاندی بھی دنیا کا چاندی نہیں، جنت کا چاندی، جنت کی چاندی ہوگی۔ تو جنت کی چاندی کے 2 محلات، 2 باغات، اس باغات کے اندر سب کچھ چاندی کا، حتیٰ کہ اس کے درخت بھی چاندی کے۔ اب کوئی یہ کہیں سمجھے کہ یہ چاندی کے باغ کیسے ہوں گے اور چاندی کا درخت کیسے ہو سکتا ہے، اسے پھل کیسے لگے گا، یہ سب کیفیت جب وہاں انشاءاللہ جائیں گے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ، تو وہاں جا کے دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے۔ ابھی ہم نے ایمان لانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ابھی اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے، عمل کا موقع ہے، یہ سوچنے کا موقع نہیں ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیں 2 جنتیں ملیں گی انشاءاللہ، اور دونوں جنتیں چاندی کی ہوں گی، اس کے اندر پھول بھی چاندی کے، پتے بھی چاندی کے، درخت بھی چاندی کے، ہر چیز اس کے اندر چاندی کی ہوگی، اور ساتھ میں نہریں چل رہی ہوں گی، وہ نہریں بھی چاندی کی ہوں گی۔ پھر جو محل ہوگا اندر، محل بھی چاندی کا، محل کے اندر جو ہے
کتنے سارے کمرے ہوں گے سب چاندی کے، کتنا عمدہ عمدہ ایک سے خوبصورت فرنیچر ہوگا پورے کا پورا چاندی کا، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ موجود ہے کہ وہاں برتن بھی چاندی کے ہوں گے، ان محل کے اندر برتن بھی چاندی کے ہوں گے، فرنیچر بھی چاندی کا، مسیری، صوفے، بیٹھنے کی جگہیں، سب کچھ شو پیس، ایک سے ایک اعلیٰ شو پیسز ہوں، کتنا خوبصورت وہ محل ہوگا پورے کا پورا چاندی کا، اس میں ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور یہ ایک نہیں دو ملیں گے، ایک ساتھ دو محل ہوں گے چاندی کے، ان کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا اور اس کے علاوہ دو اور محل ہوں گے، وہ پورے کے پورے سونے کے ہوں گے، ان کی ہر چیز سونے کی، اس کے باغات بھی سونے کے، درخت بھی سونے کے، پتے پھول پورے کے سارے سب کچھ سونے کے، نہریں سونے کی، جو محل ہے وہ سونے کا، محل کے اندر ہر چیز سونے کی، فرنیچر سونے کا، بیٹھنے کی جگہ سونے کی جگہ، گھومنے پھرنے کی تمام آرائش و زیبائش ہر چیز سونے کی، حتیٰ کہ روایت کے اندر الفاظ موجود ہے کہ اس کے برتن بھی سونے کے ہوں گے، سونے کے برتنوں میں کھانا کھائیں گے۔ تو یہ دو محل ہوں گے سونے کے، ان کی ہر چیز سونے کی ہوگی، دو محل ہوں گے چاندی کے، ان کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ یہ کس شخص کے لیے؟ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، حساب کتاب سے ڈرا، نمازوں میں ڈرا، اللہ کا خوف ہے دل کے اندر، تو اس کو دو محل سونے کے ملیں گے یا دو محل چاندی کے ملیں گے۔ اور اس کی تفسیر کے اندر مزید آتا ہے کہ جو مقربین ہیں، اعلیٰ جنتوں والے، اونچے جو ہے نا وہ مقام و مرتبے والے، انہیں یہ سونے کے جو ہے نا یہ محلات ملیں گے۔ اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جنت عدن میں ہوں گے، جو سونے کے محلات ہیں، سونے کے باغات ہوں گے، دو جنتیں ہوں گی سونے والی، یہ جنت عدن میں ہوں گی۔ وہاں ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے کہ وہ اس اپنے محلوں سے، اپنے باغات سے اپنے رب کا دیدار کیا کریں گے۔ یہ روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ اپنے رب کا دیدار کیا کریں گے، ان کے اور رب کے درمیان دیدار میں کیا چیز حائل ہوگی؟ صرف اللہ کی عظمت کی چادر، اللہ کی عظمت کی، تکبر کی چادر حائل ہوگی، ورنہ کچھ بھی حائل نہیں ہوگا، اور اللہ جب چاہے اس چادر کو ہٹا دے گا، اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ تو یہ جنت عدن میں ہوں گی، اور یہ کن کے مقربین کے لیے، اونچے لوگوں کے لیے۔ اور اصحاب الیمین جو ہوں گے، یعنی جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جو جنتی ہیں یعنی عام جنتی، تو عام جنتی کو جو محل ملیں گے، دو جنتیں ملیں گی، وہ چاندی کی ہوں گی، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے کہ دو جو ہے نا وہ جنتیں ہیں سونے کی اور دو چاندی کی، تو یہ چاندی والی عام جنتیوں کو ملیں گی، سونے والی جو ہے وہ کن کو ملیں گی؟ یہ مقربین کو ملیں گی۔ اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جو ہم اس کورسز کے اندر موجود ہیں، یہ سن رہے ہیں، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، ہم تو خیر وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے مقربین تک، لیکن اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کو اسی وسیع رحمت کا وسیلہ دیتے ہوئے، اللہ کو اسی اپنی وسیع رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ نہیں کہ وہ سونے کے محل دے، بلکہ میں دعا کر اللہ پاک ہمیں چاروں محل دے دے، سونے کے بھی دو دے دے، چاندی کے بھی دو دے دے، تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ چاروں کے چاروں محل عطا فرما دے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ہمیں اگر چاروں کے چار محل دے دے گا، چاروں جنتیں دے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دو نہیں بلکہ چاروں کے چاروں محلات، چاروں کے چاری جنتیں، دو سونے کی دو چاندی کی عطا کر دے، اور اس کے لیے ہمیں ڈر چاہیے، تقویٰ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر اور تقویٰ نصیب فرما دے، اور ایمان کے اوپر زندگی گزارنے کی، نیکیاں کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب ہم اللہ کے پاس پہنچے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاروں جنتیں عطا کر دے، دو سونے کی دو چاندی کی، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب